اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف ولی اللہ حضرت پیر صاحب دیول شریف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ گزارشات کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، محمد جاوید تسکین کے مطابق شیخ المشائخ حضرت پیر عبد المجید احمد خضری المعروف پیر صاحب دیول شریف عالم اسلام کے مایہ ناز مبلغ، عظیم مفکر، دانشور، ممتاز عالم دین اور منفرد روحانی شخصیت تھے۔ آپ کی پوری حیات مبارکہ خدمت اسلام سے عبارت تھی۔ تبلیغ دین کے حوالہ سے آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری، لاکھوں انسانوں کو اپنی سیر انگیز اور روحانی تصرف سے متاثر کر کے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ ان کا آستانہ رشد و ہدایت کا عظیم مرکز تھا۔ آستانہ عالیہ دیول شریف پر ہر وقت طالبان حق اور پریشان حال لوگوں کا ہجوم رہتا۔ رونق آستانہ پیر صاحب دیول شریف آنے والوں سے ملاقات کراتے اور لوگوں کے دکھ درد بانٹتے، ان کو تسلیاں دیتے، مالی اعانت کرتے، بعمل ہونے کی تلقین کرتے، ہر آنے والے کو واعظ و نصیحت کرتے۔ آپ علم و فضل میں بے مثال تھے۔ بڑے بڑے علماء، نامور قانون دان، عظیم فلسفی اور سائنسدان آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ زمانہ گواہ ہے کہ پیر صاحب دیول شریف نے ظاہری علوم کے لیے کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے انہیں علم لدنی سے نوازا۔ آپ ہر آنے والے کی عزت اور تکریم باللحاظ عہدہ اور مقام کرتے۔ اگر حکمران اور بڑے بڑے جرنیل آپ سے عزت پاتے تھے تو لاکھوں بے کس اور بے بس انسانوں نے بھی آپ کی آغوش شفقت میں پناہ لی۔ ناقدین نے پیر صاحب اور حکمرانوں کے تعلقات کو تو خوب اچھالا، مگر ان کی نظر ہزاروں ایسے مناظر کو دیکھنے سے محروم رہی جب پیر صاحب ایسے شخص کو بھی شرف میزبانی بخشتے جو اپنے مکان کا دروازہ تک لگوانے کی سکت نہ رکھتا۔ ایک بار تانگے والے ایک مرید کو خبر ہوئی کہ پیر صاحب آج رات کسی وقت اس راستے سے گزریں گے تو وہ اس سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ رات 1 بجے آپ کی گاڑی گزری تو اس نے روکا اور گھر جانے کے لیے اصرار کیا۔ آدھی رات اور بارش کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس کا گھر قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا اور تمام راستے کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ اب ان کو آستانوں سے وہ پیار نہیں ملتا جو ان دکھی لوگوں کا حق ہے۔ اکثر پیر صاحبان کا جاہ و جلال دکھی لوگوں کی فریاد کرنے کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ میں ان لوگوں کو سینے سے لگاتا ہوں۔ اب یہ لوگ پیر صاحبان سے ہاتھ ملانے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ مجھے ان روتے دھوتے لوگوں، پرنم آنکھوں اور گندے لباس والوں سے اس لیے محبت ہے کہ ان سے محبت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کی محبت اور شفقت بلا شبہ انسانی عقل و فکر سے باہر تھی۔ مسلسل تبلیغ، لگاتار ملاقاتیں، تبلیغی سفر، تنظیمی مصروفیات، ضعیف العمری اور سب سے بڑی بات دل کی تکلیف، مگر پیر صاحب نہ تھکتے، نہ غصے میں آتے اور نہ کسی کو جھڑکتے۔ ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ہر ایک کا استقبال کرتے۔ حافظہ کمال کا تھا، برسوں بعد بھی پہچان لیتے۔ معاملہ فہم ایسے کہ مخاطب کا معافی ضمیر فوراً سمجھ لیتے۔ صاحب کرامت تھے مگر کرامات کے چرچے کو ناپسند فرماتے۔ آپ اعلیٰ پائے کے خطیب تھے، ان کی خطابت کا اپنا ایک انداز تھا۔ پیر صاحب نے اسلام کی سربلندی کے لیے پوری زندگی سخت محنت کی۔ مشائخ الزام جیسی عظیم مگر غیر منظم طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے مرکزی جمعیت المشائخ پاکستان کے نام سے پیران الزام کی تنظیم قائم کی۔ تمام مکاتب فکر اور مسالک کے علماء کرام کو فرقہ واریت کے خاتمہ کی غرض سے اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ آپ کی انہی مسائی کے اعتراف کے طور پر ایران میں منعقدہ عالمی اتحاد بین المسلمین تنظیم کا آپ کو صدر منتخب کیا گیا۔ تطہیر معاشرہ کے لیے آپ نے نماز کا ماحول فراہم کرنے پر زور دیا۔ اس سلسلے میں آپ نے تحریک صلاۃ پاکستان کی بنیاد رکھی اور ملک بھر میں صلاۃ کمیٹیاں قائم کی۔ آپ اپنے مریدوں پر بے حد شفیق تھے۔ دکھوں کے مارے لوگ اپنی دکھوں کی گٹھڑی اٹھاتے آپ کے پاس آتے اور آسودہ
حال اور مطمئن واپس جاتے۔ آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ اتباع شریعت کا درس دیتے اور نماز کی پابندی کا حکم دیتے۔ آپ فرماتے تھے کہ شریعت سے تہیہ تصوف اور پیری مریدی محض ایک ڈھونگ ہے۔ آپ روایتی پیری مریدی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اکثر فرماتے کہ ہاتھ چوم لینے سے آخر میں کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک کہ اس عہد کی پابندی نہ کی ہو جو اعمال صالح پر ایک پیر اور مرید کے درمیان ہوا۔ آپ حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیتے کہ اسلام کے عملی پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ 25 ستمبر سن 1995 کو یہ عظیم روحانی ہستی اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئی۔ ہزاروں سوگوار افراد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ آپ کے سفر آخرت میں شامل ہوئے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک 24 اور 25 ستمبر کو سجادہ نشین آستانہ عالیہ دیول شریف حضرت پیر الحسین معین کی زیر سرپرستی آستانہ عالیہ دیول شریف ڈیفینس روڈ مورگا راولپنڈی میں منعقد ہوتا ہے، جس میں ملک بھر سے آپ کے عقیدت مند اور ممتاز علماء اور مشائخ شرکت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔